والدین کی نافرمانی سے متعلق بات نکل گئی تو اب ہمارے رنگ بدل جاتے ہیں. بہت سارے لوگ بیان سننا چھوڑ کر ہلو پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. والدین کا ذکر کرنے کوئی نہیں. اب والدین کے نافرمان کان کھول کے سن لیں، ان کی بھی بخشش نہیں ہوگی. در در پر، گھر گھر پر، گلی کوچوں کے اندر مجبور ہو چکے ہیں آج کل والدین جا کر مساجد کے متولیان کے پاس اور مساجد کے ذمہ داران کے پاس بیٹھ کر ان کے والدین آنسو بہا رہے ہیں کہ ہمارا بچہ نافرمان ہو چکا ہے، اسے سمجھائیے. کیسے نوبت آئی؟ ایسے ظالم بھی موجود ہیں جنہوں نے ماں کو گالی دی، ایسے بھی موجود ہیں جس نے بیوی کی محبت میں آ کر ماں اور باپ کو دھکے مار کے نکالا. ایک عجیب و غریب قصہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. حضرت مولانا عبد الشکور صاحب دین پوری خطبات دین پوری کے اندر جن کے خطبات ہیں وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں ایک گاؤں گیا پروگرام کے لیے، بیان سے فارغ ہو کر میں جب نکلا تو میرے پاس چند ساتھیاں بھی موجود تھے. میں جب آ رہا تھا راستے سے تو ایک آدمی نظر آیا جو چارپائی پر بیٹھا تھا، چہرہ زرد، غبار گرد، پریشان حال بیٹھا ہوا ہے. حضرت قریب پہنچے تو اس نے بلایا، او مولانا ادھر آؤ. حضرت وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے، کمزور سانچہ بن چکا ہے، مجبور ہو چکا ہے. مکھیاں اس کے آس پاس بھن بھنا رہی ہیں، بدبو پھوٹ رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ حضرت نے پوچھا کون ہو، کیا تعارف ہے آپ کا، کس وجہ سے بلا ہے؟ آپ دل کے کانوں سے سنو. حضرت فرماتے ہیں اس شخص نے کہا حضرت میں نے آپ کے بیان کو سنا، میں آپ سے متاثر ہو چکا ہوں، میری بات ذرا سن لو، مجھے عبرت کی نگاہ سے دیکھو. وہ کہتا ہے کہ مولانا یہ مکان میرا تھا، اب یہ مکان میرا نہیں، یہ دکان میری تھی، اب یہ دکان میری نہیں، بلکہ سب کا سب چلا گیا. میں مجبور، میں عاجز، مجھے عبرت کی نگاہ سے دیکھو. میں وہ بدبخت ہوں جس نے اماں کو جوتے مارے تھے. وہ کہتا ہے مولانا مجھے عبرت کی نگاہ سے دیکھو، میں وہ شخص ہوں جس نے ماں کے چہرے پر جوتے مارے. وہ خود واقعہ بیان کرتا ہے، وہ بدبخت خود بیان کرتا ہے. مولانا ایک وقت ایسا تھا کہ میں رات میں دیر گھر آیا، غنڈوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا تھا، نوجوانوں کے ساتھ پھرا کرتا تھا، میں شرارتیں کیا کرتا تھا، کبھی پولیس پکڑ کے مجھے پٹائی کیا کرتی تھی. میں ان ساری باتوں کے باوجود گھر وقت پر نہیں جاتا. ایک وقت تھا گھر آیا، رات بہت گزر چکی ہے، گھر آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، اماں نے دروازہ کھولا. وہ خود اس کا بیان ہے، جب اندر میں آیا تو ماں کو میں نے روٹی پوچھا. ماں نہ ہوتی ہے، روٹی تو ضرور دیتی ہے، لیکن پہلے تاکید بھی کرتی ہے، لیکن پہلے اسے تنبیہ بھی کرتی ہے. اسی طور پر میری اماں نے مجھے یوں کہا کہ تو کیسا انسان ہے، اتنی دیر تک چلا جاتا ہے، نہ تیرا ابا ایسا تھا، نہ تیری ماں ایسی ہے، نہ خاندان
میرے چہرے پر جوتے مار چکی ہے، اب میں جینے کے قابل نہیں ہوں، اللہ مجھے دنیا سے لے لیجیے، یہ کہہ کر دعا بھی کر رہی ہے اور یہ بھی کہہ رہی ہے اے اللہ وہ جس نے ماں کے چہرے پر جوتے مارے اس کتے کی دنیا اور آخرت برباد کر دے۔ اس کا خود بیان ہے، وہ کہتا ہے میں رات کو سو گیا، اچانک میرے پیر میں درد شروع ہو گیا، پیر لڑکھڑانے لگا، پیر لرزنے لگا، میں اٹھا، درد بڑھتا جا رہا ہے، صبح تک میں نے برداشت کیا، صبح کو دیکھا تو پیر بہت موٹے موٹے ہو چکے تھے۔ میں ڈاکٹروں کے پاس گیا، طبیبوں کے پاس گیا، ڈاکٹر میرا پیر کاٹتے گئے، اس نے اپنے اوپر پیروں پر کپڑا ڈال رکھا تھا، ایسا پردہ ہٹا کے دکھایا تو اس سے خون اور پیپ لہو نکل رہا تھا، پلکیں ٹوٹ رہی تھی۔ کہتا ہے کہ مولانا اللہ کا قہر مجھ پر نازل ہوا ہے، یہ ماں کی بددعا کا نتیجہ ہے۔ یہ کہہ کر کہتا ہے میری بیوی مجھ سے جدا ہو گئی، میرے بچے مجھے ابا کہنے کے لیے بھی شرماتے ہیں، گلی میں لوگ چلتے پھرتے مجھ پر لعنت کرتے ہیں اور کوئی مجھے روٹی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کتے کو جس طرح روٹی پھینکتے ہیں اس طرح مجھے روٹی پھینک کے لوگ جاتے ہیں۔ کہتا ہے مولانا مجھے عبرت کی نگاہ سے دیکھو، میں خدا کے قہر میں مبتلا ہوں، ماں کی وہ بددعا تھی جس نے مجھے اس انجام تک پہنچا دیا۔ وہ یہ بھی کہا کہ اللہ کے سامنے میں جاؤں گا تو وہاں میرا انجام کیا ہوگا پتا نہیں، میرے لیے دعا بھی کریں۔ اور نوجوانوں